رحمۃ اللہ بھائی، چندے کی بات کریں تو اگر کوئی تحریک تنظیم ہے تو وہ دعوت اسلامی ہے، جو چندہ بہت زیادہ کرتی ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ کیوں کرتے ہیں اتنا پیسہ کیوں جمع کرتے ہیں؟ تو آئیں سنتے ہیں دعوت اسلامی کی امیر مولانا الیاس قادری کی زبان سے۔ نے فون کیا ہوگا تو اس پر کوئی چندہ مانگ رہا ہوگا، ورنہ ہر وقت کا مانگتے ہیں آپ۔ اور بھی ہمارے سلسلے دیکھیں تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہم چندہ ہی مانگتے رہتے ہیں یا اور کچھ بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی چندہ کبھی مانگتے ہیں تو خود اپنی جیب میں ڈالتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہوں گے، اللہ کرے پڑھتے رہیں، مسجد میں تو پڑھتے ہیں نا نماز، مسجد میں چندے سے تو بنتی ہے، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، چندے سے ہی تو اس کی تنخواہ ہوتی ہے۔ اور یہ اگر عالم ہیں، پڑھے ہوئے، تو جس مدرسے میں پڑھے ہوئے بھی چندے ہی کا ہے۔ اچھا آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے، مدرسے میں اس نے حفظ کیا، تو معاف کیجیے گا مدرسہ بھی چندے کا ہوگا، اور اس کے جو قاری صاحب جنہوں نے آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنایا نا وہ چندے کی تنخواہ سے، تو یہ چندہ مائنس ہو نہیں سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے باقی چندہ کرنا۔ مسجد نبوی شریف کیسے بنی؟ صحابہ کرام نے شیئر کیے اپنے اپنے حساب سے اس میں رقمیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بعض اوقات صحابہ کرام کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا چندے کا۔ تو یہ مطلب کوئی بری چیز نہیں ہے، نیک کام ہے۔ یہ شیطان کے وسوسے ہے کہ یہ چندہ پارٹی ہے، یہ چندہ مانگتے ہیں، ایسا کہنا نہیں چاہیے۔ یہ آپ کے لیے مسجد بناتے ہیں، آپ کے لیے مدرسہ بناتے ہیں، آپ کے لیے علماء پروڈکشن کرتے ہیں۔ اب بھی اگر علماء اچھے نہیں لگتے نا، مرنے کے بعد اچھے لگیں گے، جنازہ یہی پڑھائیں گے آپ کا معذرت کے ساتھ، اور ویسا ثواب بھی یہی کریں گے، ظاہر ہے قبر پر فاتحہ بھی یہ پڑھیں گے۔ تو اس سے برا نہیں سمجھنا چاہیے علماء کو، علماء برے ہیں بھی نہیں، اچھے ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو آپ لوگ جو چندہ مانگ رہے ہیں وہ سیلاب زدگان کے لیے مانگ رہے ہیں، دکھیاری امت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اپنی ذات کے لیے کون سا مانگ رہے ہیں، تو دینے والے بھی دے رہے ہیں اللہ کی رحمت۔